بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم آپ کو طریق ہجرا یعنی وہ راستہ جس سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی، اس راستے سے بیر روحہ یعنی بیر الشفا کی زیارت کروائیں گے۔ یہ پہاڑ جو آپ کو دونوں اطراف میں نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں کی مشابہت پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پہاڑوں سے بہت ملتی ہے۔ ان بنجر اور چٹیل پہاڑوں کے درمیان کہیں کہیں سبز وادیاں اور نخلستان ہیں۔ ان وادیوں میں جنگلی کیکر کے درخت اور اونٹ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ جس مقام پر آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اسی راستے پر چلتے ہوئے کچھ آگے مقام بدر بھی آئے گا۔ بدر وہ جگہ ہے جہاں کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ برپا ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 کے ذریعے کفار کے 1000 لشکر کو شکست دے کر مسلمانوں کے حوصلے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیے تھے۔ بدر آج کے سعودی عرب کا ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی جدید شہر سمجھا جاتا ہے، جس میں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر میں رہنے والے غیر ملکی افراد میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی افراد کی ہے۔ تو سامعین، یہ وادی جس کا آپ نظارہ کر رہے ہیں، جس میں بیر روحہ ہے، اس وادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی سجاسج کا نام دیا تھا۔ یہ مدینہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس کنواں جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں کے حوالے سے تاریخ میں کئی روایات ہیں۔ مشہور ہے کہ لشکر نبوی کے ایک صحابی کے پیٹ میں شدید درد ہوا، جب ان کو پانی پلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً شفا عطا فرما دی۔ اس کے علاوہ اس کنویں کو مقامی لوگ آب شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مدینے کا زمزم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پانی میں بہت شفا رکھی ہے، اور اس کے ذریعے کئی لا علاج امراض کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا پانی انتہائی میٹھا اور شفاف ہے۔ مشہور ہے کہ اس کنویں سے 70 انبیاء علیہ السلام نے پانی پیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر یہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تھا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے اس کو سیفٹی والز لگی ہوئی ہیں، اور اہل عرب کی پوری کوشش ہے کہ ان تمام مقامات کو محفوظ کیا جائے، ان تمام کنوؤں کو محفوظ کیا جائے، جو کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، اور ہمارے آنے والی نسلیں ان مقامات کی زیارت کرتی رہیں، اور اپنی نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جو اپنے اسلاف سے تھی اس کو بارہا زندہ کرتے رہیں۔ سامعین، اس کنویں کی گہرائی 127 فٹ سطح زمین سے نیچے بتائی جاتی ہے۔ اس کنویں کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔ روایت ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی وادی سجاسج، یہ پہاڑی وادی کے اطراف میں واقع ہے، یعنی ہر طرف پہاڑیوں نے اس وادی کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ کنواں عین ان پہاڑیوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اگر یہاں سے آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو اس جگہ کو الخیف کا قصبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے کچھ آگے چلیں گے تو وہاں پر مقام بدر آتا ہے، جس کی تفصیل میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے
تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسبت کو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔